इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा अब यूसीएन उर्दू पर। साथ ही कव्वाली, न्यूज और इस्लाम से जुड़े हुए लोकल और नेशनल शोज सिर्फ चैनल नंबर 423 यूसीएन उर्दू पे। बरसात में रहमत की हसीन बरसात में और फूल बरसे मिला एक हसीन बरसात में रहमत की हसीन बरसात में बू बकरो उमर बू हसीन बरसात में साहिबान, वाजिब तकरीम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मुकाबले में शामिल तमाम शुरका, अस्सलामु अलैकुम। सामीन किराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार पहलू है और हर पहलू में इंसानियत के लिए हजारों असबाब पिन्हा है। उमूमन ऐसी सोच बनी हुई है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। आज इसी सोच का अज़ाला करने के लिए मैंने आज की इस महफिल में जो मौज़ू चुना है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में औरतों का
پینا تھا۔ سامعین کرام، ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ناانصافی اور ظلم ستم کو ختم کیا، وہیں عورتوں کو ان کا مقام دیا، ان کے حقوق بتلائے، تحصیل علم کی آزادی دی۔ غرض آدمیوں کے جتنے حقوق تھے اتنے ہی مساوی حقوق عورتوں کو دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور بہترین سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہل اسلام اور دنیا والوں کو عورتوں سے متعلق واضح احکامات دیے، وہیں دنیا والوں کے لیے ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ عورت کے ہر روپ میں ماں، بیٹی، بیوی، بہن، ہر رشتے کو وقار اور عزت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ وہیں اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے متعلق فرمایا کہ اے خدیجہ، اگر تو اپنی کھال بھی مانگ لیتی تو میں اپنی کھال اتار کر دے دیتا۔ بہن کا اتنا خیال رکھا کہ بہن قبیلے کے سارے قیدیوں کو آزاد کرا دیا، اور بیٹی کی تربیت اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا میں ہی خاتون جنت کہلائی۔ معزز سامعین کرام، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر پردے کو بھی لازمی قرار دیا اور حکم دیا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد عورت غیر محرموں سے پردہ کرے۔ لیکن جج صاحبات، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج عورت بے پردگی میں بےہودگی کی حد تک نکل گئی ہے۔ آج انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر بیٹی ناچتی ہے اور باپ اس کو بے شرمی سے لائک کرتا ہے اور واہ واہ کرتا ہے۔ جج صاحبات، میں پوچھتی ہوں، کہاں گئی تعلیم نبی؟ ہم بھول گئے سنت رسول کو، ہم بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ سامعین کرام، یاد رکھیں، عورتوں کو ان کے حقوق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے ان کی حیا چھین لی جائے، انہیں بے پردہ رہنے دیا جائے اور بازاروں اور محفلوں کی رونق بنا دی جائے، بلکہ اب بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کریں اور عورتوں کو ان کے حقوق تعلیم نبوی کے مطابق دے کر ہمارے معاشرے کو دوبارہ خوبصورت بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب صدر جلسہ، مہمان خصوصی، جج صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پر رونق بزم میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ برتاؤ اس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جس بھی گوشے پر نظر ڈالے تو وہ کامل نظر آئے گا، چاہے وہ ازواج کے ساتھ سلوک ہو یا بچوں کے ساتھ، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ محترم حاضرین، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ برتاؤ کا جائزہ لیں تو آپ سے زیادہ رحم دل اور بہترین مربی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے نرمی اور محبت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے بھی اس کو ظاہر کیا۔ آپ کا فرمان ہے، جو بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ محترم حاضرین، آپ کے فرزند ابراہیم کا جب انتقال ہوا آپ بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، آنسو جاری ہے، دل غمگین ہے، مگر حالات غم میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی مشفق رہے ہیں۔ آپ بچوں کو اپنے سے قریب رکھتے، ان کے ساتھ کھیل کود کرتے، ان کی تربیت اور پسند کا خیال رکھتے۔ دوران نماز امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو گئے تو آپ نے سجدہ طویل فرما دیا۔ محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی خاندان کے بچوں سے محبت کرتے بلکہ دیگر بچوں سے بھی اتنی محبت سے پیش آتے جتنا اپنے خاندان کے بچوں سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو دیکھتے تو آپ کے چہرے پر محبت کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ محترم حاضرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لیا تو بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دی تو آپ نے اس پر پانی بہا کر اسے صاف کر لیا اور ناراضگی ظاہر نہیں کی۔ ہمارے ساتھ ایسا ہونے پر ہم بچے کو دوبارہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔
محترم حاضرین، ہم مسلم بچوں کے ساتھ کسی طرح نرمی سے پیش آ ہی جاتے ہیں، لیکن غیر مسلم بچوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ مگر قربانی جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین کی۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے لڑکی کے حقوق کا تحفظ کیا اور فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کرے گا قیامت کے دن وہ اور میں ساتھ ہو گئے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور طبقے پر رحم و کرم کے عجیب و غریب نمونے پیش فرمائے۔ آنے والی امت کو یہ تلقین بھی کی، فرمایا کہ اس طبقے کا لحاظ کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے پرہیز کرے، کیونکہ یہی بچوں کے مستقبل کا اثاثہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جناب صدر عزیز وقار، معزز سامعین اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل سن 571 کو پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا میں کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی، عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری بالکل عام تھی، جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج زیادہ تھا، بے شرمی اور بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی اور برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نوعیت میں سارا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو ذلت سمجھ کے اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر آپ بی بی آمنہ کے گھرانے پیدا فرمایا۔ آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے محمد نام رکھا، عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ اسی طرح فارس کی آتش کدے کی آگ جو برابر 1000 سال سے چل رہی تھی ایک دم بجھ گئی۔ گویا اللہ کی طرف سے یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا، جو تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، جو کسی ایک قوم، قبیلہ، خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے سے فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی پاک و صاف زندگی گزاری۔ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے، رشتوں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے تھے، جب کسی سے وعدہ کرتے تو اسے پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کی حسن اخلاق اور دیانتداری جیسی صفات کو دیکھ کر مکہ کی دولت مند شریف خاتون حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا پیغام ٹھکرا چکی تھی۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ کی طرف سے کھلا دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو پورا مکہ ہی کیا بلکہ پوری دنیا ہی آپ کی جانی دشمن بن گئی۔ اور یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی برا سلوک کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ اور آپ کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تو کوئی آپ کا مذاق اڑاتا، کوئی شاعر اور جادوگر کہتا تو کوئی پاگل و دیوانہ، کبھی شریروں نے نماز کی حالت میں آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوزری ڈالی تو کبھی آپ کے گلے میں چادر کا پھنڈا ڈال کر کھینچا۔ اسی دی کے خاطر آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مگر آپ برابر صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی دین کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ کفار مکہ آپ کو تکلیف دینے کے باوجود حق دین کی تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔
مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور جنگیں لڑی. آخرکار 21 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے فاتحانہ شان مکہ میں داخل ہوئے اور تمام ظالم و دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرمایا. تاریخ میں ایسے محسن انسانیت شخص کی مثال ملنا مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر باوقار جلسہ، معزز مہمان خصوصی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤ بخشے ہے تو توفیق کے سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی میں تو گونگی تھی، اب جو بولوں گی تو باتوں میں اثر بھی دینا. میری تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر. میں اس موضوع پہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی. دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تقریباً تمام انبیاء کرام نے تکالیف برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری رسول وجود کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی پیدائش میں جن مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. جب مکہ کے بچے دشمنی پر اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا. طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت وادی ہے. یہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا. نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے غالباً یہاں پیدل پہنچے. آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. آپ نے یہاں 10 دن قیام فرمایا اور ہر خاص و عام کے سامنے دین اسلام پیش کیا. ایک ایک گھر جا جا کر انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا. وہاں کے معزز سرداروں سے بھی ملے اور انہیں اپنے یہاں آنے کا مقصد واضح کیا. لیکن ان بدقسمتوں کی بد نصیبی تو دیکھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گزشتہ خانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا. ایک نے نظر کا نشتر چبھ ہوتے ہوئے کہا، اوہو، تو آپ کو ہی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. دوسرے نے تانے کستے ہوئے کہا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جسے رسول بنا کر بھیجتے. تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں. اس کے بعد ان حرما و نصیبوں نے طائف کے آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. کوئی تالی پیٹتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی تانے کستا تو کوئی ہٹلر بازی کرتا. بس اسی شور و دھوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے. یہاں لوگ دونوں طرف صف بنائے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیے. سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے. گھٹنوں اور پنڈلیوں پر گہرے زخم آئے. پتھروں کی برفتی بارش میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر برساتے. محترم سامعین کرام، میرا کہنا آسان ہے اور آپ کا سننا، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس منظر میں رکھ کر سوچو تو ذرا کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے. لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کے خاطر تو مجھے وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا. پاس ہی کچھ پانی تھا، وہاں لے گئے. جب طبیعت کچھ سنبھلی تو پاس ہی ایک باغ تھا. باغ میں انگور کے سائے دار بیل کے نیچے لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کیا. تبدیل اسلام کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو ہمیں اللہ کی رحمت سے نہ نہیں ہونا چاہیے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک دین پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.
علی رسولہ الکریم اما بعد، معزز صاحبان، واجب التکریم صدر جلسہ اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کی اس پررونق محفل میں میرا موضوع کون سفر معراج ہے۔ محترم سامعین، کیا آپ کو پتہ ہے طائف کے سفر کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ جس صاحبان، قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یکایک چھت پھٹی، حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام چلے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر جنت کی سواری براق کو لایا گیا، پھر یہیں سے سفر معراج شروع ہوا۔ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناظر دیکھے۔ ان کا گزر کچھ ایسے لوگ سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے سینوں اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بے تحاشا بڑھے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں بڑے بڑے سانپ جو انہیں مسلسل ڈسے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، کچلنے کے بعد سر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، پھر ان کا سر کچلا جاتا، یہ عمل مسلسل جاری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کوئی اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں، کانٹے اور پتھر کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، اب یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ سامعین، سدرۃ المنتہا پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دونوں جہانوں کے رب سے ہوئی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمی کی درخواست دی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ معراج سے واپس ہوئے۔ محترم سامعین، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ 15 پارے میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کو جھٹلانے والے ابو جہل کہلائے اور ان کی تصدیق کرنے والے صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ معراج کی تفصیلات واقعات تو بہت سے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم معراج کے مقاصد کو مد نظر رکھیں اور ان گناہوں سے بچیں جن کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر دیکھا۔ آئیے مل کر دعا کریں، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، غیبت، زنا، سود جیسی برائیوں سے دور رکھے اور نماز کے اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قابل صدر تکریم محترم صدر جلسہ، معزز صاحبان، مہمانان صدر افتخار، صدر ذی وقار، السلام علیکم۔ محترم صدر ذی وقار، یہ دنیا روشن پیدا کی گئی ہے، لیکن یہی روشنی کبھی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان زندہ بنایا گیا ہے، لیکن یہی زندہ کبھی مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس روئے زمین پر بڑے بڑے ہادی و رہنما آئے اور گزر چکے، لیکن اب دنیا ان کی ہدایتوں سے محروم ہے۔ بارش اپنے موسم میں زمین کو خوب سیراب کر چکی تھی، لیکن اب جلتی اور تپتی ہوئی زمین کے ہونٹوں پر پیاس سے خشکی کی پپڑیاں جمی ہوئی ہے۔ آخری نبی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کو 550 سال کی صدیاں گزر چکی ہے اور روئے زمین اب نورانیت کے فیض سے یکسر محروم ہے۔ دن کی روشنی چھپ چکی ہے اور عالم انسانیت پر رات کی سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ کسی ایک ملک کی تخصیص نہیں، آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ مشرق اور آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ مغرب، سب کی سب گمراہی کی اسی سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بحر و بر، مشرق و مغرب، عرب و عجم، سب کی روحانیت موت سے تبدیل ہو چکی ہے اور کائنات انسانی کی فضا شقاوت و نفس پرستی، بدی و بدکاری، شرارت و نفاق کے گہرے بادلوں سے سیاہ ہو رہی ہے۔
محترم سامعین اکرام، انسانوں کے سینوں سے انسانیت کی نرمی اور قلبوں سے آدمیت کے چشمے خشک ہو چکے ہیں، اور اس کے بجائے پتھروں کی سی سختی بلکہ پتھروں سے بھی بڑھ کر سختی پیدا ہو گئی ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور قبول حق کے گویا سارے دروازے انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ حق و باطل، نور و ظلمت کا فرق ان کی نظروں سے مٹ چکا ہے۔ جانوروں کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ اپنی کہج فہمی، بے بصری اور تنگ نظری میں جانوروں سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ فضا ہے جس میں ایک بے کس، بے پاور، یتیم اور ان پڑھ بچہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اسی بے کس و ناسور کے ذریعے کسی ایک قبیلے کی نہیں، کسی ایک ملک کی نہیں، سارے عالم بلکہ سارے عالموں کی اصلاح کا کام لیا گیا۔ اسے سارے جہانوں کی جانب یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ حق سے بغاوت کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پیغمبر اپنا پیغام سناتا ہے اور اس کے گرد و پیش موجود ساری شیطانی قوتیں دولت و قوت کے سائے میں جمع ہو کر اس کے مقابلے میں کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ ظلمت و تاریکی کے پجاریوں نے نہ صرف شمع ہدایت کو پھیلنے سے روکا بلکہ اسے بجھانے کے در پہ ہو گئے، لیکن جس پروردگار نے روشنی کے لیے سب کچھ سامان مہیا کر رکھے تھے، کیا وہ اپنے بندے کو روحانی روشنی کے سامان سے محروم رکھیں گا؟ نہیں، بلکہ نفس پرستی و خدا فراموشی کی طویل شب دیجور کا خاتمہ لازمی تھا اور وہ ختم ہوئی۔ ابو جہل اور ابو لہب کے سارے ہم نشینوں نے اس وقت دیکھا کہ کیسے بدبودار اور پرعفونت کھاد گملے میں پڑی اور ان کی آنکھوں کے سامنے شبد و ساداب مہکتے ہوئے گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گئی۔ حق کی قدرت تقلید کے خطرے سے بے پرواہ ہے۔ زندہ معبود کے زندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزے کا جواب نہ اس وقت بن پڑا اور نہ آج حق کے جھٹلانے والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کے بس کی بات ہے۔ اللہ مراتب بلند کرے۔ اکبر الہ آبادی کے سارے مضامین نوت کا عطر ایک شعر میں کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected President, honorable guest and my dear audience. My name is Afnan Khan and today I am here to deliver a speech on the Islamic laws of war set by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam teaches its followers to be disciplined in every aspect of life such as political, economical and social, and even in war, in order to produce honorable mannerism as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was sent by Allah to the messenger to improve the manner and characters of men. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had produced eminent leaders, warriors, military commanders, generals and admirals such as Abu Bakr radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Usman radhiyallahu anhu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Hazrat Hamza radhiyallahu anhu, and many others. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had trained his Muslim warriors based on the guideline provided in the Quran. As a result, they had successfully enlarged an Islamic empire even before and after the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sources of Islamic laws of war: the Quran, the Sunnah, tradition of Prophet, the Islamic scriptures, religious motivation in order to get rewarded by Allah. Characteristics of the Islamic laws of war. The following are the core principles of Islamic laws of war. Number 1, do not kill a woman, a child, an aged or a sick person. Number 2, do not practice treachery or mutilate. Number 3, do not cut down fruitful trees. Number 4, do not destroy inhabited areas. Number 5, do not slaughter any of the enemy's sheep, cow or camel except for food.
Number 6, do not burn date or palm trees. Number 7, do not destroy villages and towns, and do not spoil cultivated fields and gardens. Number 8, do not steal. For example, no misappropriation of booty or spoils of fall. Number 9, do not kill monks in monasteries and do not kill those sitting in places of worship. Number 10, enemies must be treated with justice. Number 11, respecting the dignity of enemy. Number 12, wounded enemy soldier must be treated with justice. Number 13, innocent people should not be killed. Islam set down clear guidelines as to when a war is ethically right, and clear guidelines as to how such a war should be conducted. In brief, war is permitted in self-defense if other nation attack an Islamic state or if another state is oppressing its own Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر صدر جی وقار اور معزز مہمانان اعزاز اور محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بلد پربہار میں یہ بندہ ناچیز دنیا کی اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہے جس کی صرف یاد بھی رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت ہے، جو وجہ کن فکاں بھی ہے، سرور دو جہاں بھی، شافع محشر بھی ہے، ساقی کوثر بھی، محبوب رب العالمین بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی، جس کے حسن سے چاند ستارے بھی ضیا مانگتے ہیں، جس کی حیا و پاک دامانی کے آگے فرشتے بھی شرماتے ہیں، جس کی سخاوت میں خادم تائی کی داستانیں بھلا دی، جس کے عدل و انصاف نے نو شیرواں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جس کے علم و حکمت نے فلاسفہ یونان کی بکیاں ادھیڑ دی، جس کی شوکت و عظمت نے روم فارس کو خاک میں ملا دیا، جس کے عفو درگزر اور علم و بردباری نے خون کے پیاسوں کو جانثار خادم بنا دیا. جناب سر، جی ہاں، میں اس ذرتیم اور شاہ مدینہ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ جس کی تربیت یافتہ جانبازوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا کہ خود انسانیت نے بھی ایسے انسانوں پر فخر سے سر اونچا کر لیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم سامعین، اس حقیر بندے کی کیا مجال کہ اس مختصر وقت میں اس عظیم ہستی کی سیرت بیان کرے جو صفات کمال، حسن و جمال، اخلاق و کردار اور روحانیت و اسرار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بیکرا کے لیے. ایسا عظیم الشان انسان اپنی پیدائش کے اول دن سے یتیم تھا. 6 سال کی عمر میں مامتا کے ساتھ سے بھی محروم کر دیا گیا. 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، ابھی تو دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹتے. پھر بوڑھا دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے تو بچپن بھی تنہائی میں گزارا، جوانی بھی اکیلے گزاری. نہ کوئی غمخوار ہے، نہ ہمدم، نہ دمساز، لیکن پھر بھی پورے عرب کے سماج و معاشرے میں اس سے زیادہ شریف، سچا، پاک باز، پاک دامن، ایماندار، امانت دار، پختہ کردار اور بلند اخلاق کا مالک کوئی بھی نہ تھا. مظلوموں کا مددگار، غریبوں کا غمخوار، بے سہاروں کا سہارا، دکھیاروں کا درد بانٹنے والا، غوطوں کو ہنسانے والا کوئی بھی نہ تھا. جناب سر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آج کے اس اہل مجلس کو دنیا کی اس عظیم ہستی کا تعارف کرا دوں. تو سنیے، ستودہ صفات کا مالک میرا محبوب جب میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تو ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، مظلوموں کی فریاد رسی کرتا ہے، انسان کو انسان کے غلام بنائے جانے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکتا ہے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے، اور اشرف المخلوقات مسجود الملائکہ انسان کو بے جان کمزور پتھروں کے آگے ماتھا ٹیکنے سے روکتا ہے. تو سنیے پھر کیا ہوتا ہے، پوری دنیا حق کے پرستہ اور خدا کے اس فرستادہ کے خلاف کمر بستہ ہو جاتی ہے. کل کے 2 ساتھی جان دشمن
قابل رحم اور قابل احترام شخصیت کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا ہے. کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ذلیل کیا جاتا ہے، تو کبھی مارا جاتا ہے، تو کہیں راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، تو کبھی طائف کے میدان میں اس کا مقدس جسم پتھروں سے چھلنی کیا جاتا ہے. اپنے قسمت پر بہت پھوٹ کر روئے پتھر، اپنے قسمت پر بہت پھوٹ کر روئے پتھر، دامن پاک کو جب خون سے تر دیکھا. ناوزل توجہ چاہوں گا لیکن حق کا یہ مسافر رکا نہیں، خدا کا یہ پیغمبر تھکا نہیں، اسلام کا یہ دائرہ یہ اول پیچھے نہیں بلتا بلکہ آگے بڑھتا رہا، بڑھتا ہی گیا. آخرکار ابھی 23 سال کا مختصر عرصہ بھی نہ گزرا تھا، پوری دنیا نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھ لیا جس نے عرب کی خانہ بدوش بدوؤں کو مصر سے افریقہ، عراق سے چین اور لیبیا سے سیریا کی سلطنت کا فرما روا بنا دیا. پورے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں خدا کے نام کے ساتھ کسی اور ہستی کا نام لیا جاتا ہے تو اسی شاہ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رسول کریم اما بعد. جناب صدر والا اور حاضرین مجلس السلام علیکم. آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس مہکبار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام انسانیت. جناب والا، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنے ہی مصلحین صفا ہستی پر ابھرے اور تاریخ میں دفن ہو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کے سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر شرابوں کے گرد و غبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک تھا. یہ شرف فقط آقائے عالی مرتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ جس کی عبدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے. صدر عالی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ ایسے دور میں فاران کی چوٹی سے ابھرنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخشی. میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا، زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کو زندگی بخشی، ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت دارائی بخشی اور انسانیت کے چمن میں بہار آ گئی. آئے حضور، زشت کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامن سل گیا. حاضرین اکرام، یہ اس امی لقب مگر دانائے کل کا فیضان تھا جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی تھا، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواج بھی اور معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی تھا، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جس کے کردار کی عظمت کو دیکھ کر اغیار بھی اس کے توصیف میں رطب اللسان ہو گئے. انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہے، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہے. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک امیر خاتون کی چوری کی سزا معاف کرانے والے آنے والے لوگوں کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کروا دیتا. انسانی حقوق کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ
حجۃ الوداع کے موقع پر جو لفظ بھی منہ سے نکلا وہ تاریخ کا اعزاز بن گیا. اس خطبہ عالیہ نے نیو اسلامک ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ دی. رحمت و شفقت کے معراج عظمی ہے کہ جب بھی تلوار اٹھائی تو مظلوموں کی حمایت ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم فرماتے ہوئے تمام دشمنوں کو اپنے سائے رحمت میں چھپا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و مناتی کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ رنگ و نسل کے صنم کدے بھی ویران کر دیے. صدر والا مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دا ہنڈریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کو منتخب ترین شخصیات میں اولین مقام دیتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی ہے. جناب صدر، میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا. اس عقل کم نگاہ کی زد سے نکل کے آ، تو اس وے حضور کے سانچے میں ڈھل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. There is no debate that the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is one of the basic core of the religion. In fact, the person who loves Muhammad sallallahu alaihi wasallam the less than others is considered to have no faith. The companions, the Sahaba Ikram, loved the Prophet. Their words and action were a physical indication of these loves. They legally sacrificed all love and money for the sake of Allah and due to love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The companions defining the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by hook or by crook. Bearing, trails, loving, the homeland, family, wealth is everything for the Prophet. They like to drink the water which he drank. They fighting for the water that touched by him. They honoring the respect for the person who touched him, honoring the guest of Muhammad sallallahu alaihi wasallam at any cost. Ali ibn Talib radhiyallahu ta'ala anhu was asked, to what extent did you love the Prophet? All replied, by Allah, we loved him more than our money, our friends, our father, our mother, and our water. When one is thirsty, Amr ibn Hassan radhiyallahu ta'ala anhu said, when he was doing no was more than beloved to me and than the Prophet, as I don't respect everyone, and as I respect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If I was asked to describe him, I would not be able to do this because I needed to see him more than describe it properly. The beautiful manners of the videos indicate how much the companions, the Sahaba Ikram, loved the Prophet. And at last, I request you all of you, the pray to Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam at just a limited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پودا لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں پودا لگا کر ان کی سنت پر عمل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. اس لیے آج سے میں بھی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے کسی بھی ضرورت مند کی مالی ضرورت کو پورا کروں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں سے درگزر کر لیا کروں گا اور اس پر صبر کر لیا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اس میں سے کوئی بھی نقص نہیں نکالتے تھے. اب سے میں بھی کوشش کروں گا کہ جب بھی کھانا پکے اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو میں شکایت نہیں کروں گا بلکہ اللہ کا شکر کر کے کھا لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکرانا اور میں اس سنت کو مکمل کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکران رکھوں گا. میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ آج سے یہ معمول بناؤں گا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کو سلام کروں گا. تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے گھر کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے. اس ربیع الاول کے مہینے میں بھی اپنے اہل خانہ کے گھر کے کاموں میں مدد کیا کروں گا.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो बीमारों की इयादत किया करते थे। इस रबीउल अव्वल से मैं भी कोशिश करूँगा कि बीमारों की इयादत किया करूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए ऐसे दो शख्स में सुलह करवाऊंगा जो आपस में नाराज हों। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत हकीर हूँ, थोड़ी सी शान दे या रब। बहुत हकीर हूँ, थोड़ी सी शान दे या रब। शऊर इल्म शऊर बयां दे या रब। बहुत हकीर हूँ, थोड़ी सी शान दे या रब। शऊर इल्म शऊर बयां दे या रब। मैं तेरी हम्द करूँ एक जुबान से क्यों कर, मेरे दहन को हजारों जुबां दे या रब। मेरे दहन को हजारों जुबां दे या रब। आज की इस हमारी खुसूसी 25वीं तालीमी चौपाल में वो तमाम पार्टिसिपेंट जिनकी तादाद लगभग 34 है, जिन्होंने आज सुबह मोहम्मद अली कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ऑडिशन पेश किया और उसमें से 10 बेहतरीन मुकर्रिर के तौर पर बच्चों का जिनका इंतखाब किया गया, जिन्होंने अपनी तकारीर यहाँ पर पेश की। वो तमाम बच्चे हमारे कौम के नौनिहाल और इस मुल्क के मुस्तकबिल और आने वाले वक्त में इस मुल्क का और अपनी कौम का इतिहास रचने वाले ये मासूम से और नौ कौम के नौनिहाल मैं आपसे मुखातिब। मैं आज इस मंच से मुखातिब हूँ। हमारे इस तालीमी चौपाल में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे कौम के वो उलमा इकराम जिनकी दुआएं, जिनके इफ्कार और नजरियात हमेशा तालीमी चौपाल के साथ हुआ करती। तालीमी चौपाल की हर कदम पर हम अपने उलमा इकराम से हमेशा मशवरा लेकर ही काम किया करते हैं। आज मेरे सामने इस मंच के सामने तशरीफ रखते हैं वो तमाम असातिज़ा किराम जिनकी मोहब्बतें, जिनकी मोहब्बतों के साथ में उनकी मेहनतें भी इस तालीमी चौपाल के साथ हमेशा लगी रही। हमारे तमाम असातिज़ा किराम जिन्होंने बच्चों के ऑडिशन में अपना पूरा वक्त दिया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम का इस 25वीं तालीमी चौपाल में खैर मकदम करता हूँ। मैं आज यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ हमारी उन माओं का, उन बहनों का जिनकी अदम मौजूदगी में हम अपनी 25वीं तालीमी चौपाल कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ हमारी तालीमी चौपाल में जो कोऑर्डिनेटर है, जो अपने अपने इलाकों में तालीमी चौपाल कर रहे हैं। मैं आप तमाम को खैर मकदम करता हूँ।